अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आमिल मोहम्मद अरसलान रशीद हाशमी यूट्यूब के चैनल अमलियात के राज की तरफ से आज आपकी खिदमत में एक इतना खासुल खास सीना का राज मुजर्रबुल मुजर्रब बराए हलाकी दुश्मन अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि एक अलवी अमल है जो जंतर और तंत्र के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये बहुत ही खासुल ख़ास अमल है। इससे पहले कि मैं अमल की तरफ बढ़ूँ, मैं अपने प्यारे भाइयों और दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब के चैनल अमलियात के राज को लाइक कर दें और जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल हलाकी दुश्मन है, आपके स्क्रीन पर भी हाजिर है और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अगर किसी शख्स के कोई शख्स दर पे आज़ाद हो और जानी व माली नुकसान पहुंचाता हो और किसी सूरत बाज ना आता हो, यानी कि हर तरफ से दुश्मन ने आपको घेरा हुआ हो और आपको तंग कर रहा हो, जानी नुकसान तक की नौबत आ गई है और कोई सूरत अमन की ना हो और समझाने से भी बाज ना आए, याद रखें कि एक बार आप उसे समझा दें, अगर वो समझता नहीं है तब आपने ये अमल करना है, अदरवाइज़ आपने ये अमल नहीं करना, क्योंकि इस अमल की रुजत भी बहुत ज़्यादा है। जितना ये तेज़ अमल चलता है उतना ही ये वापस भी आता है। ठीक है, ये बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है। सोच समझ के कीजिएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ख़ास अमल है। तो ऐसे शख्स के वास्ते जो कि आपकी जान का दुश्मन हो, इस नक्श को बरोज़ शंबा या शंबा बावक्त सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान लिखें। ठीक है, फिर मकान में दफन कर दे। दुश्मन के मकान में आपने दफन करना है उसी दिन। ठीक है, शंबा के दिन ही आपने 6 और 7 के दरमियान लिखना है सुबह, और फिर उसी ही दिन किसी न किसी तरीके से दुश्मन के मकान में दफन कर दें। नक्श भी इंशाअल्लाह ताला आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मकान में आप दफन कर नहीं सकते, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि आप का दुश्मन आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है या फिर आप उसके घर में जा नहीं सकते, तो 2 पुरानी कब्रों के दरमियान गाड़ें, 2 किसी भी पुराने कब्रिस्तान में चले जाएं और ऐसी कब्र ढूंढें जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो। और जिस वक्त आप इस नक्श को जोन सा आगे आपको मैं दिखाऊंगा, इस नक्श को आप 2 कब्रों के दरमियान गाड़ेंगे, ख्याल रखेंगे कोई आपको देखे ना। ठीक है, या फिर कोई भी बंदा आपको देखे ना। कब्रों में नहीं गाड़ सकते हैं तो मुर्दा घाट में दफन कर दें। इंशाअल्लाह ताला कैसा ही जाबर जालिम दुश्मन हो, तबाह दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर तौबा ना करेगा तो हलाक हो जाएगा। अब पहले कोशिश करेंगे उसको तबाही की तरफ ले जाएं, तबाही के लिए करें, और साथ ये भी आपकी नीयत हो कि अगर वो तबाही होने के बावजूद भी बाज नहीं आता तो वो हलाक हो जाए। अदरवाइज़ आपने हलाकत का पक्का इरादा नहीं करना। अगर आप हलाकत का पक्का इरादा कर लेंगे तो वो यकीनन हलाक हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलवी इल्म है, बहुत ही ख़ास इल्म होता है अलवी। इसमें मोकलात जो से होते हैं वो काम करते हैं, और मोकलात भी वो होते हैं जो कि काले इल्म के भी हो सकते हैं। जिन्नात जौन से हैं, मोकलात हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, काफर, ईसाई, सिख भी हो सकते हैं। अलवी इल्म जौन सा होता है वो नूरी और काले इल्म का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है। नाम, तारीख़, मासन लिखें और दुश्मन का नाम लिखना है आपने इस अमल में। ये जौन सा नक्शा आगे आपको दिखाने लगा हूँ, यहाँ पर आपने दुश्मन का नाम लिखना है और जिस तारीख़ को आपने ये नक्श लिखा है और जौन सा वो सन है 2000, जैसे अब 22 है, महीना 5वां चल रहा है, वो तारीख भी आपने साथ लिखनी है। नक्श देख लें सारे, ये नक्श है, इसकी चाल आप देख लें अच्छे तरीके के साथ। बिल्कुल इसी तरह आपने ये लिखना है। 25,792 से स्टार्ट करना है, फिर 25,794, 95, 96, 97, इस तरह आपने एक एक का इजाफा करते जाना है। 92 के बाद आपने 93 नहीं लिखना, 94 लिखना है। ठीक है, पहले नुक्कर पर जौन सा आपको अदाद नज़र आ रहे हैं इसी चाल से आपने लिख देना है। 25,792, 25,794, 25,795, 25,796, 25,797, इस तरह एक एक का फिर आपने इजाफा करते चले जाना है।
بالکل جیسے لکھا ہوا ایسے لکھ دینا ہے. نیچے لکھا ہوا فلاں بنت فلاں, ٹھیک ہے, ماں تاریخ اور سن, یہاں پر تاریخ اور سن لکھنا ہے. فلاں بنت فلاں اگر تو وہ عورت ہے تو پھر بنت لکھنا ہے, اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنا ہے. یہ لازمی خیال رکھیں. اس کے بعد یہ نیچے جیسے میں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں 5, 9 اور 7 لکھا ہوا ادھر ادھر, وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور نیچے یہ جون سا منتر ہے, یا عزازیل یا شیطان منحرس فلاں بن فلاں کے پاس جا کے فلاں بن فلاں کے جگہ اپنے اس دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنا ہے, اگر وہ عورت ہے تو بنت لکھنا ہے. جا کے مار دے, بھگا دے یا پاگل کر دے. یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں یہ کتنا سخت عمل ہے. یا تو وہ بھاگ جائے گا یا تو وہ مر جائے گا, نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ پاگل ہو جائے. تو تیرے اور تیری ماں پر تو تیری بہن اور ماں پر 3 طلاق, پھر طلاق, پھر طلاق, پھر طلاق, اگر ایسا نہ کرے اور سائڈ پر مر جائے, پاگل ہو جائے. یہ جیسے لکھا ہے بالکل آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے. یہ بہت ہی خاص الخاص عمل ہے, لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ عمل جون سا آپ نے کسی چھوٹے موٹے دشمن کے لیے نہیں کرنا, جو کہ جس کے ساتھ صرف آپ کی چھوٹی موٹی بحث ہو گئی ہے, یا پھر آپ کا کسی نے 2, 4, 5 ہزار 10 ہزار قرضہ دینا ہے. ایسے دشمن کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا. یہ عمل آپ نے ایسے دشمن کے لیے کرنا ہے جو آپ کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہو, اپنی ماں بہن کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہو, یا پھر آپ کو کاروبار میں بہت زیادہ نقصان پر نقصان دیا جا رہا ہے اور آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی کہ وہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے, یہ عمل آپ نے اس آدمی کے لیے کرنا ہے, اس شخص کے لیے کرنا ہے جو کہ سمجھے, سمجھانے کے باوجود بھی سمجھے نہ. یہ عمل میں آپ کو اس لیے یہ دینا نہیں چاہتا تھا, صرف میں نے یہ عمل آپ کو اس لیے دے دیا ہے کہ چلیں کسی کا بھلا ہو جائے. ہر کوئی اس عمل کو کرنے کا اہل نہیں ہے, اس لیے اس عمل کی اجازت بھی میں کسی کو نہیں دوں گا, ہر کسی کو نہیں دوں گا اس کی اجازت. اس عمل کو کرنے کے لیے بہت سارے نقطے ایسے ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں نہیں بتائے. ٹھیک ہے, بتائے کیوں نہیں ہے؟ بتائے اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج کل لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے, اتنا کینہ ہے اور برداشت تو ہے ہی نہیں. عمل وہ کرنے لگ جاتے ہیں یوٹیوب سے لے کر ایسے دشمنوں پر. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر عمل, چھوٹی چھوٹی بات پر عمل. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اجازت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور ویڈیو میں پوری بات بھی مکمل طور پر نہیں بتائی جاتی, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے, وہ دشمن کو تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اپنے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بندشیں لگنے شروع ہو جاتی ہیں, کاروبار خراب ہو جاتا ہے, اپنا خود کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے میں اجازت نہیں دیتا, کیونکہ جو آگے بندہ کر رہا ہے مجھے اب کیا پتا کہ کون کون اس عمل کو کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی روحانیت کتنی ہے, اس کا تجربہ کتنا ہے اس کام میں, یا اناڑی ہے یا وہ ماہر ہے. جو ماہر ہے اس کو تو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے, کیا طریقہ کار ہے, اس کی زکوٰۃ کیا ہے, اس کے بعد اس کے صدقات کیا ہے, اس کی اگر رجت ہو جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے, پیچھے ہاتھ بھی ہے اس کے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نہیں ہے کوئی شیطان اس میں آپ شیطان کو کہہ رہے ہیں کام کر, اس کو پاگل کر دے, اس کو بھگا دے, اس کو ہلاک کر دے. اگر نہیں کرے تو تیری ماں بہن پر 3 طلاق, 1 طلاق, 2 طلاق اور 3 طلاق. ٹھیک ہے, آپ براہ راست شیطان سے گفتگو کر رہے ہیں اس عمل میں. یہ شیطانی عمل بھی ہے, نورانی عمل بھی, اس میں فرشتوں کے نام بھی ہے. یعنی کہ یہ ایک علوی علم ہے, بہت ہی خاص الخاص عمل ہے. یہ آپ کو کسی جگہ پر بھی عمل نہیں ملے گا. یہ میرے مرشدوں نے مجھے عنایت کیا ہے, یہ ان کے سینہ کا راز ہے. ان کے پاس ان کے جو سے جد امجد ہے, بزرگوں کے بزرگوں نے ان کو یہ عمل دیے ہوئے ہیں, جو ان سے میں نے آپ کو صرف فری میں دے دیتا ہوں. چلے امت محمدیہ کا بھلا ہو جائے. اس کو مسلمان بھی کر سکتا ہے, غیر مسلمان بھی کر سکتا ہے, کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیں, تھوڑی سی آپ کو بات اور بتا دیتا ہوں, 1-2 راز کی باتیں, کہ جب بھی آپ دشمن کے لیے عمل کریں تو آپ کے منہ میں کالی مرچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور وقت جو سا ہے وہ ہر عمل کا مختلف ہوتا ہے, اور چاند کے آخری دنوں میں یہ عمل کرنے چاہیے ایسے. اور جب آپ دشمن کے لیے عمل کریں تو آپ کے اندر انتہائی غصہ ہونا چاہیے,
اتنا کو غصہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں ابھی ہی اس کو مارنے لگا ہوں، ابھی وہ ہلاک ہو جائے گا، اتنا یقین ہونا چاہیے، تب جا کر ایسے عملیات کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کو میرا یہ بتایا ہوا عمل پسند آیا ہوگا۔ یہ عام عمل نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، ایسے ہی آپ اس کو نہ کرنے لگ جائیے گا کہ صرف وہ نقش لکھنا ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے، چلو کام ہو گیا۔ ایسے کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھائی کوئی دوست یہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کرے یا کسی بھی روحانی بزرگ کے ساتھ رابطہ کر لے جو آپ کو اس کے بارے میں بتا سکے، اس کو سمجھا سکے، اس کی اجازت آپ کو دے سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ کو اجازت ہے تو یہ آپ کا کام کر جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کے سارے نقطے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد میرا ہاتھ آپ کے پیچھے ہوگا، میں بھی پڑھائی کروں گا، تاکہ اگر آپ کو رجے تو ہو جاتی ہے، کل کو کوئی آپ کا کام نہیں ہوتا تو میں آپ کو اس کا راز بتاؤں گا کیسے یہ کام ہوگا، اگر رجت ہوگی تو اس کو کیسے ٹالنا ہے۔ اس بات کو اجازت کہتے ہیں۔ جو بھائی بھی اجازت لینا چاہیں وہ میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پر چل رہا ہے، وہ اجازت لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اجازت فی سبیل اللہ ہے، لیکن جو اہل ہوگا، جو واقعی حقدار ہوگا، اجازت صرف اس کو ملے گی۔ یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی کروا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کو میرا یہ بتایا ہوا عمل پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔